بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سارے بچوں۔ آج ہم کلاس 7 ہوم اکنامکس کا ٹاپک سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ یہ پوری سیریز مشتمل ہوگی ہماری ہوم اکنامکس کی بک پہ، اور اس میں موجود تمام ٹاپکس کو ہم پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ کو آگاہ کر دوں دوبارہ سے کہ اس سیریز کا مقصد یہ ہے کہ وہ بچے جو اکیڈمی وغیرہ نہیں جا سکتے یا جانا چاہتے نہیں ہیں، ان کو گھر بیٹھے، کیونکہ اب انٹرنیٹ سب کی دسترس میں ہے، سب کے پاس ہے، تو ان ٹاپکس کے بارے میں جو گائیڈ لائن ہے وہ ان کو گھر بیٹھے مل جائے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی سہولت ہو جو ہر وقت آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کے لیے اپروچیبل ہو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا ٹاپک ہے ہوم اکنامکس کو سمجھنا، انڈرسٹینڈنگ آف ہوم اکنامکس۔ ہوم اکنامکس اگر دیکھا جائے اوورال تو یہ ایک بہت زبردست ٹاپک ہے، خاص طور پہ ہماری بچیوں کے لیے، کیونکہ یہ ان کو امور خانہ داری، گھر میں کیسے رہنا ہے، کیا کام کرنا ہے، چیزیں کیسے سمیٹنی ہیں، اور اپنی پورے لائف سٹائل کو کیسے انہوں نے کور کرنا ہے، کیسے ڈیکوریٹ کرنا ہے، یہ اس میں سمجھایا جاتا ہے۔ اور اگر اس کو صحیح طرح سے سمجھ لیا جائے اور اس پہ تھوڑا بہت پریکٹیکل کیا جائے تو یہ بڑی مزے کی چیز ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں جو ہم عنوانات اس کے ڈسکس کریں گے وہ ایک تو ہوگا ہوم اکنامکس کے پہلو کیا ہیں، اس کے بعد اس کے مضامین کا آپس میں تعلق کیا کیا ہے اور اس کے مضامین ہیں کیا کیا، اور پھر ہوم اکنامکس کی وسعت کیا ہے، اس کا دائرہ کار کہاں تک ہے۔ جب آپ لوگ اسٹوڈنٹس اس کو پڑھ چکے ہوں گے پہلے چیپٹر کو، تو اس کے بعد یہ جو ٹاپکس ہیں یہ آپ کو ان کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ سب سے پہلے اس کی تعریف کیا ہے، یہ ہوتا کیا ہے، اس کے مضامین کیا کیا ہو سکتے ہیں، اس کے جو مضامین ہیں ان کی ہمارے لیے اہمیت کیا ہے، ہماری زندگی میں وہ کیسے رول پلے کر سکتے ہیں اپنا، اور جو اس کے مختلف مضامین ہیں، مختلف سبجیکٹس ہیں، اس کے مختلف ٹاپکس ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کیسے ریلیٹ کرتے ہیں، کیسے جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے۔ اس ٹاپک کو، اس بک کو پڑھنے کے بعد ہم اپنے فرد یا جو اپنا خاندان ہے اور اپنا پورا معاشرہ ہے اس میں کیسے ایک کارآمد انسان ثابت ہو سکتے ہیں جو ہمارے مقام کو بڑھائے گا۔ پھر گروپ کی صورت میں بھی ہم اپنے گھر میں، اپنے اسکول میں یا اپنی پوری کمیونٹی میں اس کی بہتری کے لیے کیسے کام کر سکتے ہیں، یہ سارے ٹاپکس ہمارے چیپٹر 1 کا حصہ ہیں۔ ہمارا پہلا ٹاپک ہے ہوم اکنامکس ہے کیا۔ آرٹ اینڈ ڈیزائن کا مضمون گھر کو سجانے اور عمدہ طریقے سے گھریلو انتظام کو چلانے کی تعلیم دیتا ہے، اور اس کے علم سے ہم پرانی گھریلو اشیاء کو نیا کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ رنگ، ڈیزائن، کھانے کو پیش کرنا، لباس اور اس کی جو بھی انٹریز ہیں، تمام اس میں آرٹ کا شامل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ہمارا سارا ہوم اکنامکس کا ٹاپک کہلاتا ہے۔ مثلا اس میں ہم اپنی پرانی چیزوں کو ری یوز کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ گھر میں رنگوں کا استعمال، کچھ چیزوں کا ہم ڈیزائن کیسا رکھیں گے، کھانے کو کیسے پیش کرنا ہے، کھانا بنانا ایک آرٹ ہے، اور کھانا پیش کرنا اس سے بھی بڑا ایک آرٹ ہے۔ اس کے علاوہ لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ساری سینس، یہ سارا اس کا حصہ ہوگا۔ پہلا ہے نکل اور ڈورسی۔ اس کے مطابق یہ جو دو بندے ہیں ان کے مطابق کیا ہے، ہوم اکنامکس گھریلو انتظام کے مقاصد، ذرائع اور فیصلے کرنے کے عمل کا ایسا مجموعہ ہے جو ایک ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم اس تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر چلاتے ہیں۔ یعنی یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہمارے گھر کے جو انتظامات ہیں ان کا مقصد کیا ہوگا۔ ظاہر ہے وہ ہمارے گھر کا سکون، ہمارے گھر میں ایک اچھا ماحول بننا، اور اس کے ذرائع کیا ہوں گے، ذرائع بھی اس میں بڑا اثر انداز ہوتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق فیصلے کرنا، اور وہ سارے فیصلے جو آپس میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے سے جو تعلق ہم رکھتے ہیں اس تعلق کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے معاملات کو چلانا ہے۔ یہ ہے نکل اور ڈورسی کے مطابق۔ اب اس کے بعد کرس اور الزبتھ رینڈل، ان کے مطابق کیا ہے، گھریلو انتظام ایک ایسے انتظامی عمل کو کہتے ہیں جس کے تحت ہم موجودہ ذرائع کو مد نظر رکھتے ہوئے گھریلو مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی اس میں بھی
جو اہم چیز ہے وہ پہلی ہے گھریلو انتظامات، دوسرا موجود ذرائع، یعنی جو کچھ گھر کے اندر موجود ہے اسی کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے گھر میں جو بہتری لاتے ہیں اس کے نظام میں، وہ سارا کچھ ہوم اکنامکس کہلاتا ہے۔ گھریلو انتظام ایک ایسا عمل ہے جس کے تحت ہم سوچتے ہیں کہ موجودہ ذرائع کو استعمال کرنے کے لیے کیسے منصوبہ بندی کریں، ان پر عمل کریں اور تجزیہ کاری کے عمل میں فیصلہ کریں کہ ہم گھریلو مقاصد حاصل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ انتظام ایک انفرادی عمل ہے جس میں ذرائع وسائل کا بہتر استعمال کیا جاتا ہے، نیز خاندانی مقاصد کو پیش نظر رکھ کر کنبے کے ذرائع و وسائل کو بہتر طور پر استعمال میں لایا جاتا ہے تاکہ گھریلو ماحول خوشگوار ہو، جس کو ہم گھریلو انتظام یا ہوم اکنامکس کہتے ہیں۔ تو بات ساری وہی ہے کہ ہم جو ہمارے پاس موجود سورسز ہیں، وسائل ہیں، ان کی حد میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہوم اکنامکس ہے۔ اس کے مختلف پہلو اور ان کا فائدہ، ان کی اہمیت کیا ہے۔ ایریا آف ہوم اکنامکس اینڈ دیئر سگنیفیکینس۔ ہوم اکنامکس صرف ایک مضمون ہی نہیں بلکہ دراصل یہ 5 مختلف مضامین کا مجموعہ ہے جس میں سے ہر مضمون گھریلو انتظام کے کسی نہ کسی پہلو سے وابستہ ہے۔ مثال ہے، سب سے پہلے غذا اور غذائیت، یعنی جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہ کیا ہے اور اس کے کھانے کا ہمیں فائدہ کیا ہے یا نقصان بھی ہو سکتا ہے تو کیا ہے۔ یہ شعبہ ہمیں گھر کے تمام افراد کو درکار غذائی ضروریات اور ان کے لیے غذا کی منصوبہ بندی کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کو پڑھنے سے طالبات انسانی جسم پر مختلف غذاؤں کے اثرات، مختلف بیماریوں میں کھائی جانے والی پرہیزی غذا اور غذا کے اندر پائے جانے والے تمام اہم غذائی اجزاء کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لیتی ہیں، اور اگر واقعی ایسا ہو جائے تو یقین کریں وہ بندہ تو آدھے سے زیادہ ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ اگر ہم آج اپنی بچیوں کو یہ سکھاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کل کو جب وہ ایک گھر کو سنبھال رہی ہوں گی تو انہیں اس چیز کا اچھے طریقے سے ادراک ہوگا کہ ہم نے کس فرد کو کس حالت میں کیا کھلانا ہے، کیا نہیں کھلانا، جو آدھی سے زیادہ بیماریوں کا علاج بھی ہے، اور اس سے بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن سے ہم پہلے ہی بچ جاتے ہیں، وہ ہمیں لگتی نہیں ہیں۔ دوسرا، لباس اور پارچہ بافی، یعنی کلادنگ اینڈ ٹیکسٹائلز۔ لباس صرف تن ڈھانپنے کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ یہ ہمیں معاشرتی اور سماجی طور پر دوسروں کے لیے قابل قبول بھی بناتا ہے۔ اس شعبے کے بارے میں معلومات سے علم ہوتا ہے کہ لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کی حفاظت کیسے کی جائے، یہ کس ریشے سے بنا ہے، نیز ان کے ریشوں کی بنیادی خصوصیات کے بارے میں بھی آگاہی ہوتی ہے۔ اس کو پڑھنے سے طالبات اپنی اور دوسروں کی شخصیت کے مطابق مناسب ملبوسات ڈیزائن کرتی ہیں اور اپنی مہارت کو کمائی کا ذریعہ بھی بنا سکتی ہیں۔ لباس یہ صرف ہمارے جسم کو ڈھانپنے کے لیے یوز نہیں ہوتا بلکہ اس سے ہمارے ذوق کا بھی پتہ چلتا ہے، ہماری پرسنالٹی پہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، شخصیت پہ۔ اور اس کے علاوہ لباس کی کئی قسمیں ہیں کپڑوں کی، ان کے بارے میں بچیوں کو پہچان ہوتی ہے اور جو بڑی ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہ اس لباس کے حساب سے ہی دوسروں کی شخصیت کے بارے میں اندازہ بھی کر سکتی ہیں۔ بہت سے پہلو ایسے ہیں جو سامنے آتے ہیں، اسے رنگوں کا جو ڈیزائن ہے اس سے، اور کپڑے کے ڈیزائن سے، اور اس میں زیادہ گہرائی سے پڑھنے والی بچیاں بعد میں اس کو اپنے لیے ایک ہنر بھی بنا سکتی ہیں، کمائی کا ذریعہ بنا سکتی ہیں، اپنا کاروبار بنا سکتی ہیں۔ انسانی نشو و نما اور گھریلو علوم، ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ فیملی ریلیشنز۔ ہوم اکنامکس کا یہ شعبہ ہمیں نہ صرف مختلف عمر کے بچوں کے جسمانی اور ذہنی اور سماجی نشو و نما کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے بلکہ خاندان کو بہتر طریقے سے چلانے اور گھر والوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ انسانی نشو و نما یعنی انسان کی پوری جو زندگی ہے، اس کے دوران جو کسی بھی انسان کی، بچوں کی، بڑوں کی جو جسمانی کیفیت ہے، جو ذہنی کیفیت ہے، اور جو ہمارے سماجی نشو و نما یعنی جو ہمارے ماحول میں ٹرینڈز چل رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے، اور خاندان کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے، گھر والوں کے ساتھ تعلقات ان میں بہتری آ سکتی ہے اس کی مدد سے، یعنی ہم اس کو ہر حوالے سے استعمال کر سکتے ہیں اور ہر طریقے سے اس سے بہتری لا سکتے ہیں۔ آرٹ اینڈ ڈیزائن کیسے ہماری ہیلپ کرتا ہے۔ آرٹ اور ڈیزائن کا مضمون گھر کو سجانے اور عمدہ طریقے سے گھریلو انتظام کو
چلانے کی تعلیم دیتا ہے، یعنی چیزوں کو جو ہم رکھی ہوئی ہیں ان کو پہلے سے زیادہ منظم طریقے سے رکھ سکتے ہیں، زیادہ خوبصورتی سے رکھ سکتے ہیں، اور ان کی شکل کو، ان کی شیپ کو زیادہ واضح کر سکتے ہیں، خوبصورت کر سکتے ہیں، اور اس کے علم سے ہم پرانی گھریلو اشیاء کو نیا کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ رنگ، ڈیزائن، کھانے کو پیش کرنا، لباس اور انٹیریئرز تمام اس آرٹ میں شامل ہیں۔ آخری ہے اس کا گھریلو انتظامات اور ماحولیات، یعنی ہوم مینجمنٹ اینڈ انوائرمنٹ۔ یہ مضمون خاندان کے اقدار و مقاصد، حفظان صحت کے اصولوں، ماحول کو بہتر کرنے کا نظام، مختلف امراض کی وجوہات اور ان کے بچاؤ کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ اس میں ہم حفظان صحت کے اصول، یعنی ہمیں بدلتے موسم کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کون سی چیزیں کھانی ہیں، کون سی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ ماحول کو بہتر بنانے میں، یعنی انسان میں برداشت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسروں کے ساتھ حسن سلوک انسان کرتا ہے، جس کی وجہ سے گھر کے ماحول میں بڑی بہتری آتی ہے، اور جو مختلف امراض کی وجوہات جو آپ آگے چل کے پڑھیں گی کہ کیسے گھر کا ماحول اگر ٹھیک نہ ہو تو یہ باقاعدہ کئی قسم کے امراض کی وجوہات بن جاتا ہے، اور ان سے بچنے کے لیے ہم اس چیز کا اگر علم حاصل کریں تو یہ ہمارے لیے بڑا مددگار ثابت ہوگا۔ نیچے ایک سکیچ کے تھرو یہ سارا سمجھایا گیا ہے کہ کیسے غذا اور غذائیت، آرٹ اور ڈیزائن، گھریلو نظام اور ماحولیات، انسانی نشو و نما اور گھریلو علوم، لباس اور پرچھپاوی، یہ کیسے ساری چیزیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ اس کا آپ نے اگر ایک چھوٹا سا سکیچ دیکھنا ہو تو ایسے دیکھ لیں، یہاں پہ آپ کھڑے ہیں، آپ کی زندگی کے یہ سارے پہلو ہیں جو سارے ہی مینج ہو رہے ہیں۔ مثلاً غذا اور غذائیت تو آپ نے دن میں 2 یا 3 دفعہ کھانا تو آپ کھاتے ہیں، وہ مینج ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ روزانہ کپڑے پہنتے ہیں، چینج کرتے ہیں، نئے پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارا مینج ہوتا ہے اس میں۔ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پہ چیزیں کیسے رکھی ہوئی ہیں، کس ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں، خوبصورت لگ رہی ہیں یا آپ اس کو مزید خوبصورت کر سکتے ہیں۔ گھریلو انتظام اور ماحولیات، یعنی ہم گھر کے اندر کوئی پودا وغیرہ لگاتے ہیں، کوئی باغیچہ سا بنا لیتے ہیں، یا اس کے علاوہ ہم جو انتظامات ہیں گھر کے ان میں ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، یا جو ہماری نشو و نما ہے اس کے مطابق کہ ہمارے گھریلو گھر کا نظام ہے وہ سوٹیبل ہے یا نہیں، ان ساری چیزوں کو جب آپ کولیکٹیولی پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے ہوم اکنامکس کے انڈر آتا ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہوم اکنامکس کیا ہے اور یہ ہمارے کن کن معاملات کو کس طرح سے کور کرتا ہے، اور اس کو سیکھنے سے ہمیں اور خاص طور پہ بچیوں کو کس قدر فائدے ہو سکتے ہیں، اور اپنے روزمرہ کے معاملات کو کتنا بہتر طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے، اور سمجھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں انہیں ڈیل کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی، اور ہم بہت سارے مسائل کو پیدا ہونے سے پہلے ہی کنٹرول کر لیں گے۔ آج ہم پڑھتے ہیں کہ ہوم اکنامکس کا دوسرے مضامین کے ساتھ کیا تعلق ہے، انٹر ریلیشن آف دا ایریا آف ہوم اکنامکس، جسے ہمیں سمجھ آ سکے گی کہ یہ کن کن چیزوں میں ہماری ہیلپ کر سکتا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہوم اکنامکس کے مندرجہ بالا تمام شعبہ جات ایک دوسرے سے متعلق اور ایک دوسرے سے متصل ہیں، یعنی اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے ہم نے یہ والا چارٹ ڈسکس کیا تھا، غذا اور غذائیت، یعنی ہمارا جو کھانا پینا ہے اور ہم جو کھا رہے ہیں وہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور کے اوپر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں کے لیے کون سی غذا بہتر ہے، جوانوں کے لیے کون سی اور بزرگوں کے لیے کون سی غذا بہتر ہے۔ لباس اور پرچھپاوی، یعنی آپ کو جو کلرز ہیں، جو موسم ہے اس کے حساب سے کپڑے کون سے ہونے چاہیے، اور یا بچوں میں ٹرینڈ کون سا چل رہا ہے، کون سا فیشن ہے، کون سی چیز زیادہ ڈیسنٹ لگتی ہے، یا فیصلہ کر سکتی ہیں۔ انسانی نشو و نما اور گھریلو علوم، یعنی ہر عمر کے حساب سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کس کو کیا چیز پسند ہو سکتی ہے، یا لوگوں کے رویوں کو پڑھنے کے بارے میں آپ کو اس میں علم حاصل ہو جاتا ہے اور آپ معاملات کو اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتی ہیں۔ گھریلو انتظامات اور ماحولیات، یعنی اب گھریلو انتظامات جو ہیں وہ صبح سے لے کے شام تک آپ جتنے بھی کام کرتی ہیں ان سارے کاموں کے انتظامات، یعنی ایک آرگنائز طریقے سے آپ ان سارے کاموں کو دیکھ سکتی ہیں، اور جو گھر کا ماحول ہے اس میں ایک تو جو اخلاقیات کے حوالے سے بہت بہتری لا سکتی ہیں، دوسرا جو اس میں سائنٹیفکلی بھی آپ گھر کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں کر سکتی ہیں جن کی وجہ سے گھر کے ماحول کے اوپر بڑا اچھا اثر، بڑا صحت افزا اثر پڑ سکتا ہے۔ آرٹ اور ڈیزائن، یعنی یہ تو ایک حسن ہوتا ہے، اور ویسے بھی جو بچیاں ہیں، جو خواتین ہیں،
ان کی جو حص ہے حسن زن کی وہ کافی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ آپ کے لیے بہت کام آتی ہے اس حوالے سے بھی کہ آپ پرانی چیزوں کو بھی یوز کر کے ان سے نئی چیزیں یا ڈیکوریشن پیس یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں بنا سکتی ہیں جو انٹرنیٹ سے بھی آپ کو بہت زیادہ اس کے آئیڈیاز مل سکتے ہیں. تو آگے شروع کرتے ہیں. اب اس کی مثال دے رہا ہے کہ کھانا بنانا ہو اور پیش کرنا غذائیت سے متعلق ہے، لیکن کھانا پیش کرتے وقت برتنوں کا انتخاب، پھول دان کی سجاوٹ، میز پوش کے رنگ اور کپڑا منتخب کرنا آرٹ اور پارچہ بافی کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے. اب اس میں کئی چیزیں ہیں. کیسے؟ ایک تو ہے کھانا بنانا. ہم کھانا بناتے ہیں، آپ کو کھانا بنانا آنا چاہیے، یہ تو ہر ایک بچی کا حسن ہے. اور اب تو مرد بھی بہت اچھے کھانے بنا لیتے ہیں. کھانا بنانا آنا چاہیے. پھر اس سے بھی اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اس کی پریزنٹیشن، اس کو پیش کرنا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ بہت اچھی بریانی بنائیں یا بہت اچھا قورمہ بنائیں یا کچھ بھی کوئی ڈش آپ بنائیں جو بہت اچھی بنائیں، بہت مزے کی بنائیں، لیکن جب آپ اس کو پیش کرتی ہیں تو اس میں آپ سے کچھ بنیادی غلطیاں، جیسے برتن کا انتخاب نہ صحیح ہو پائے، یا آپ ٹھیک جگہ پر اس کو پیش نہ کر سکیں، یا برتن کم زیادہ کر دیں، تو اس میں پریزنٹیشن کی وجہ سے بھی آپ کی محنت پہ پانی پھر سکتا ہے. برتنوں کا انتخاب آپ کا یہ جو مزاج ہے اس کی عکاسی کرے گا. پھر آپ پھول دان کون سا رکھتی ہیں، کون سے پھول رکھتی ہیں، اس کا بڑا فرق پڑے گا. میز پوش کے رنگ، جو آپ کا ٹیبل کے اوپر جو کپڑا ہے یا کور ہے اس کے وہ کتنا کلرفل ہے، کتنا پیارا ہے، کون سا ڈیزائن ہے، اس کا انتخاب کرنا. یہ سارے آرٹ اور پارچہ بافی کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں. اسی طرح گھریلو انتظامات اپنے اندر تمام شعبہ جات کو سمیٹے ہوئے ہے، یعنی یہ سارے معاملات کو ساتھ ہی لے کے چلتا ہے، اور ان سارے علوم کی آگاہی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی. بجٹ بناتے ہوئے ہم خوراک، لباس، گھریلو سجاوٹ، بچوں کے اخراجات سب کی تفصیل کو مد نظر رکھتے ہیں. تو گھر میں جو 2 یا 3 بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، سب سے اہم کام ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہوتا ہے بجٹ بنانا. کیونکہ بجٹ بناتے ہوئے ایک فکس اماؤنٹ ہے، اس کے اندر آپ نے کوشش کرنا ہے کہ سب کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں، ترجیحات ہیں، پرائیورٹیز جو ہیں، آپ ان کو فلفل کر سکیں. جیسے سب سے پہلے ہم خوراک کو چیک کرتے ہیں، کھانے کی جو چیزیں ہیں جو ضروری ہیں، ریکوائرڈ ہیں، وہ ہوں. لباس پھر اس کے بعد چیک کیا جاتا ہے. اس کے بعد اگر مزید پیسے بچ جائیں، گھریلو سجاوٹ کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے آتے ہیں جو اکارڈنگ ٹو بجٹ ہی ہوتی ہے. بچوں کے اخراجات، فار ایگزامپل بچے اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، تو ان کے اخراجات بھی اسی کا حصہ ہوتے ہیں. روزانہ بچوں کو پاکٹ منی دینا، روزانہ بچوں کے لیے ٹفن تیار کرنا، یہ سارے اسی سے ریلیٹڈ ہیں. اور اس ساری تفصیل کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے جس وقت ہم پورے مہینے کا بجٹ تیار کر رہے ہوتے ہیں. نیز ہوم اکنامکس کے تمام شعبہ جات ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ اس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں، اور جیسے جیسے ہم ان کے بارے میں سیکھتے ہیں ہر چیز دوسری چیز کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. ہر ایک جو اس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. بچوں کی نشو و نما کے بارے میں پڑھتے ہوئے ایک طالبہ اس کی خوراک یعنی غذا اور غذائیت، اس کے ملبوسات، لباس اور پارچہ بافی، اس کے کھیلنے کی جگہ، گھریلو انتظام، اس کی تخلیقی صلاحیتوں یعنی آرٹ کے بارے میں تمام معلومات حاصل کرتی ہے اور اسے کام میں لاتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر صرف ایک بچی جو اسکول پڑھنے جاتی ہے یا ایک بچہ، اس کی ہم صبح سے لے کے شام تک اگر روٹین کو دیکھیں تو اس میں ہمارے یہ 4-5 ڈپارٹمنٹس آ جاتے ہیں. جیسے سب سے پہلے اس کا کھانا، اس کی غذا کیسی ہے اور اسے غذائیت کتنی ملتی ہے، کیونکہ یہ ایسی ایج ہوتی ہے جس میں بچہ بڑھوتری کے مراحل میں ہوتا ہے. تو بچی ہو یا بچہ، دونوں کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس عمر میں وہ پھل پھول رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ایسی غذا کی ضرورت ہوتی ہے جس کو وہ غذائیت سے بھرپور ہو اور ان کے جسم کو طاقت دے. پھر ان کے ملبوسات، یہ لباس اور پارچہ بافی کا ڈپارٹمنٹ ہے کہ اگر گرمیاں ہیں تو ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ وہ پتلے کپڑے پہنیں، کاٹن وغیرہ پہنیں، تاکہ ان کو زیادہ گرمی نہ لگ سکے. پڑھنے میں، کھیلنے میں وہ اپنے آپ کو ایزی محسوس کریں. کھیلنے کی جگہ اب گھر کا کوئی نہ کوئی سیکشن تو ہم نے رکھنا ہی ہوتا ہے کھیلنے کے لیے، کیونکہ دیہاتوں میں تو چلو اس کی کافی سہولت ہے، لیکن شہروں میں اس کے لیے کافی مسئلہ ہوتا ہے. گھر بھی چھوٹے ہوتے ہیں، تو گھر میں اس جگہ کا انتظام کرنا
کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا جہاں کم استعمال ہو، وہاں بچے کو کھیلنے کے لیے جگہ دے دی جائے، یہ گھریلو انتظام میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ تخلیقی صلاحیتیں یعنی آرٹ، تو اس میں جو گھریلو خاتون یا اس کے والدین ہیں وہ اس چیز پہ نظر رکھیں کہ بچے یا بچی کی دلچسپی کن چیزوں میں ہے۔ اگر بچہ یا بچی کریٹیو ہے تو وہ کس حوالے سے کریٹیو ہے، اس کو ہاتھ سے پینٹنگ بنانا پسند ہے یا وہ کمپیوٹر پہ کچھ کرنا پسند کرتے ہیں، یا جو بھی ہوں اس کے بارے میں اس پہ نظر رکھی جائے، اس کا خیال رکھا جائے تاکہ اس کو بہتر سے بہتر گائیڈنس دی جا سکے۔ اور یہی اس کا اصل مقصد ہے کہ آپ جب یہ سارا کچھ سیکھ لیں، آپ کو پتہ ہو ان ساری باتوں کا، تو آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اگلی نسل یعنی اپنے بچوں کی بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ اسکوپ آف ہوم اکنامکس۔ ہوم اکنامکس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ یہ گھریلو انتظام چلانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ ہوم اکنامکس ایک وسیع علم ہے جو کہ 21ویں صدی کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اس کے ذریعے لڑکیاں گھر بیٹھے انٹرنیٹ کے سبب اپنے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لا سکتی ہیں، یعنی وہ ہوم ڈیکوریٹر، انٹیریئر ڈیزائنر، ایونٹ آرگنائزر وغیرہ بھی بن سکتی ہیں۔ تو اس میں اصل میں یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہوم اکنامکس اگر آپ ٹھیک طرح سے پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں، تو سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا اور ضرور ہوگا کہ آپ کو گھر کے امور دیکھنے میں، ان کو ہینڈل کرنے میں، ان سے ڈیل کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ چیزوں کو کیسے مینج کرنا ہے آپ کو یہ آ جائے گا۔ اس کے بعد یہ ایک اتنا وسیع علم ہے اور اس میں اتنی زیادہ ڈیٹیل اور رہنمائی ہر چیز کے بارے میں موجود ہے کہ 21ویں صدی میں بھی یہ آپ کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید عقلی کلاسز میں بھی یہ پڑھنے کا موقع مل جائے یا آپ پڑھ لیں اور اس پہ باقاعدہ ریسرچ کریں، دل لگا کے اس کو سمجھیں، تو سر آپ انٹرنیٹ کے تھرو اپنا ٹیلنٹ استعمال کر سکتی ہیں۔ آپ ہوم ڈیکوریشن سیکھ سکتی ہیں، انٹیریئر ڈیزائننگ سیکھ سکتی ہیں، ایونٹ آرگنائزیشن سیکھ سکتی ہیں، اور پھر سیکھ کے انٹرنیٹ کے ذریعے گھر بیٹھے آپ یہ ساری چیزیں، یہ سارے کام کر سکتی ہیں، اور گھر بیٹھے ہی آپ ارننگ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل ویسے بھی آن لائن ارننگ کا بہت ٹرینڈ ہے، تو اس میں یہ خاص ایک فیلڈ جو ہے یہ بچیوں سے ریلیٹڈ بھی ہے، اور اسی فیلڈ میں مرد بھی کام کر رہے ہیں، لیکن بچیوں کی کیونکہ یہ حص کافی تیز ہوتی ہے حسن زن کی، اور وہ بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں اس معاملے میں، تو ان کو اس چیز کی بہتر سمجھ ہوتی ہے۔ امریکن ہوم اکنامکس ایسوسی ایشن نے ایک ہوم اکنامکس کی طالبہ کے لیے 3 چیلنج پیش کیے ہیں۔ کون کون سے؟ سب سے پہلا ہے زیادہ سے زیادہ افراد اور کنبوں کی بہترین خدمت کرنا، یعنی صرف اپنی فیملی کی نہیں، پروفیشنل لیول پہ، کاروباری لیول پہ کئی فیملیز کو سرو کرنا۔ آفس کی شکل میں ہو سکتا ہے، گھر بیٹھ کے آن لائن خدمت کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ افراد اور خاندانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ضروریات پر ریسرچ کرنا۔ اب جب افراد بڑھیں گے یا خاندان بڑھیں گے تو اس وقت ان کی ضروریات کی ترجیحات، ان کا لائف سٹائل، ان کے سٹینڈرڈز، اور اسی حساب سے ان کی پرائورٹیز بھی چینج ہوں گی، تو ان ساری چیزوں پہ ریسرچ کرنا، جس سے آپ کا ایکسپوجر اور بھی بڑھے گا اور ان چیزوں کے بارے میں آپ کو اور زیادہ نالج آئے گا۔ پیشہ ورانہ طریقے سے ہوم اکنامکس کی تعلیم کو عام کرنا، یعنی آپ ایک چیز کو پہلے خود اچھی طرح سے پڑھیں، تسلی سے اس کے اوپر ریسرچ کریں، جب آپ مطمئن ہوں اس کے بعد آپ اس کی تعلیم دینا شروع کریں۔ اور ایک ٹیچر کا پہلا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے خود کسی بھی چیز پہ دسترس حاصل کرے اور اس کے بعد اس کی تعلیم آگے شروع کرے۔ تو یہ کیونکہ ہوم اکنامکس سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ پہلے ہوم اکنامکس کے سارے جو آپ جو چیزیں پڑھتی ہیں ان کو خود پریکٹیکلی ان کو آزمائیں، چیک کریں، جب آپ کو تسلی ہو جائے پھر آپ اس کو آگے ڈیلیور کرنا شروع کریں۔ ہوم اکنامکس کا مضمون گھر کو بہتر انداز سے چلانے کے ساتھ ساتھ طالبہ کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اس کو بطور پروفیشن اختیار کرنے اور اپنے گھر میں معاشی طور پر بھی مددگار ثابت ہو سکے۔ تو جیسے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کو اگر جتنا بہتر آپ سمجھ لیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے کارآمد ہوگا۔ اگر آپ اس کو پروفیشنلی، پیشہ ورانہ طور پہ بھی اختیار کرتی ہیں، سروسز دیتی ہیں، تو یہ آپ کے لیے باقاعدہ ایک روزگار کی شکل بھی اختیار کر جائے گا۔ سب سے پہلے جو چیز آپ نے اس میں پڑھنی ہے وہ ہے غذا اور غذائیت۔ اس بات کی آگاہی رکھتی ہیں کہ غذا کی ہماری صحت کے لیے کیا اہمیت ہے اور مختلف غذائی اجزاء کی افادیت کیا ہے، وہ پیشہ ورانہ طور پر، یعنی پہلے آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ ہم جو کچھ کھا رہے ہیں وہ کیا ہے۔
جو کچھ مل رہا ہے مارکیٹ میں وہ کیا کیا ہے، اس کی غذائی اہمیت کیا ہے، اس کو کھانے سے جسم کو فائدہ کیا کیا ہوگا۔ اسی طرح ایسی چیزیں بھی ہوں گی جن کو کھانے سے جسم کو نقصان ہوگا۔ ایک خاص حد تک کھانا ٹھیک ہوگا، اس سے زیادہ کھانا نقصان دہ ہوگا، تو کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے، جب یہ چیزیں ساری آپ سمجھ جائیں گی اس کے بعد آپ اس پروفیشن میں آ سکتی ہیں وچ از ریلیٹڈ ٹو فوڈ اینڈ ڈائٹ۔ تو ماہرین غذا کے طور پہ کام کر سکتی ہیں، مختلف عمر کے افراد کی غذا کی منصوبہ بندی کرنا، ان کے لیے مینیو بنانا ان کی ذمہ داری ہوگا۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہی آ رہی ہے کہ آپ عمر کے حساب سے مختلف عمر کے افراد کی غذا کی منصوبہ بندی کرنا۔ ظاہر 6 مہینے کی بچے کی خوراک اور ہوگی، 12 سال کی بچی یا بچہ کچھ اور کھائے گا، 30 سال کی عمر میں کچھ اور کھانا ہوتا ہے، اور وہی 60 65 سال کی عمر میں کچھ اور کھانا ہوتا ہے۔ تو جب آپ یہ ساری چیزیں سمجھ جائیں گی، غذا اور غذائیت، تو اس چیز کے بارے میں آپ بہتر انداز سے مینیو بنا سکتی ہیں۔ ہوٹلوں اور ریستورانوں میں مینیو پلان کرنا، مختلف نئی تراکیب کے استعمال سے نئی جو ڈشز ہیں ان کو ایجاد کرنا بھی ممکن ہے۔ مثلا آپ جب یہ کام کریں گی تو ظاہر ہے جو بندے اس میں مشہور ہو جاتے ہیں، نام بناتے ہیں، نام کماتے ہیں، ان کو پھر باقاعدہ ہائر کیا جاتا ہے، انہیں اس کام کے لیے تنخواہیں دی جاتی ہیں، ان کو پیمنٹ کی جاتی ہے، اور وہ پروفیشنل یہ کام کرتے ہیں، اور وہ کھانے کی نت نئی ترکیبیں بھی ایجاد کی جاتی ہیں، نئی نئی ڈشز متعارف ہو رہی ہیں۔ جیسے آج سے تقریباً 20 سال 25 سال پہلے پاکستان میں میکرونیز، اسپیگٹی اور یہ پیزا، شوارما کسی چیز کا پتہ نہیں تھا۔ آج یہ تقریباً ہر گاؤں ہر گلی میں مل رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ آپ بچیوں ہی کے پڑھنے کی وجہ سے ہوا، آپ کے ریسرچ کرنے سے ہوا، آپ کے آگے بڑھنے سے ہوا، اور ان ساری چیزوں کو پروفیشنلی کرنے سے ہوا۔ تو یہ جتنی بھی ڈشیز ہیں، یہ اگر دیکھا جائے تو حقیقت یہی ہے کہ یہ بچیوں کی ریسرچ ہے اور بچیوں کی ساری ترقی ہے جو ہمیں فائدہ دے رہی ہے۔ ہسپتالوں میں مریضوں کی بیماری کے مطابق ان کی غذا کا مناسب انتخاب اور انہیں ذہنی طور پر پرہیزی غذا کے لیے تیار کرنا وغیرہ شامل ہے۔ اب ہسپتال کے اندر جو مریض ہوتے ہیں ان کی اکثر یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم نے فلاں چیز کھانے کے لیے لینی ہے، ہم نے پرہیزی کھانا نہیں کھانا۔ تو ان کو ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار کرنا کہ یہ جو کھانا آپ کو پرہیزی دیا جا رہا ہے یہ آپ کے لیے یہی بہتر ہے، تو یہ بھی ایک ٹاسک ہے، یہ بھی ایک پروجیکٹ ہے پورا۔ تو اس کے لیے ان بچیوں کو تیار کیا جاتا ہے اور ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے تاکہ وہ مریضوں کو اس کے بارے میں سمجھا سکیں اور ذہنی طور پہ انہیں تیار کر سکیں کہ وہ پرہیزی کھانا کھائیں۔ لباس اور پارچہ بافی کی طالبات کیا کر سکتی ہیں؟ کپڑے بنانے کی صنعت میں کام کر سکتی ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری میں مختلف ملبوسات کی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں، ڈیزائننگ کر کے بوتیک بنا سکتی ہیں جہاں پہ وہ اپنی کامدار کپڑے یا جو بھی ڈیزائن وہ بناتی ہیں وہ رکھیں گی اور پھر ان کو بیچیں گی۔ یہ ایک بہت ہی باعزت پیشہ ہے، کڑھائی بنائی یا سلائی کر کے یا کروا کے ایک اچھا کاروبار چلا سکتی ہے۔ اس کاروبار کی ڈیمانڈ بھی ہے اور یہ ہمیشہ ٹرینڈ میں ہی رہتا ہے کیونکہ اس میں نئے نئے ڈیزائن آتے رہتے ہیں اور یہ چلتا ہی رہتا ہے۔ انسانی نشو و نما اور گھریلو علوم کی طالبات جو اس میں ایکسپرٹائز کرتی ہیں یا اس میں جو مہارت حاصل کرتی ہیں، ماہرین نفسیات کے ساتھ بچوں کی نفسیات یا سائیکالوجی کے سلسلے میں کام کر سکتی ہیں۔ ماہرین نفسیات آپ کو پتہ ہی ہوگا وہ ڈاکٹرز ہوتی ہیں جو دماغ کی مریض ہوتی ہیں اور بچوں کی اسپیشلسٹ ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ایسی بچیوں کو کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے جن سے ان کا کیریئر بن سکتا ہے۔ نرسری اسکول کی بہترین اساتذہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ چھوٹے بچوں کو پڑھانا، ان سے ڈیل کرنا، ان کو سمجھانا، ان کے ساتھ چلنا، یہ بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے۔ بڑے بچوں کو پڑھانا کمپیریٹیولی بہت آسان ہوتا ہے، آپ صرف ان کا کانسیپٹ کلیئر کر دیں، اس کے بعد آپ فارغ ہیں، بچہ خود بیٹھے گا، خود یاد کرے گا، ٹیسٹ تیار کرے گا، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن چھوٹے بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا یہ بہت ٹف ہے۔ ایک استاد ہونے کے ناطے مجھے خود بھی اس چیز کا بہت ایکسپیرینس رہا ہے اور بہت مشکل میں رہا ہوں میں سٹارٹ میں، تو کیونکہ بچوں کو ڈیل کرنا بہت مشکل بات ہے۔ تو ایسی بچیاں جو ان چیزوں کی عادی ہوتی ہیں، ان کو ڈیل کرنا آتا ہے، ان کے لیے کام کافی آسان ہوتا ہے اور اس کو ایز اے کیریئر لے سکتی ہیں۔ اب گھریلو انتظامات کی طالبات پرانے فرنیچر میں جدت لا کر نئے ڈیزائن کے فرنیچر بنوا سکتی ہیں جو کہ کافی قیمتی ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ پرافیٹیبل ہے کہ پرانے فرنیچر میں ہی چینجنگ کر کے آپ اس کو نیا بنا سکتی ہیں اور وہ پرانی چیز ہی آپ کی نئی چیز کی قیمت پہ بک جائے گی۔ بڑے گھروں کی منتظمہ یا ہاؤس کیپر کے طور پر کام کر سکتی ہیں۔
اس میں یہ ہے کہ جو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فار ایگزامپل میاں بیوی دونوں ہی جاب کرتے ہیں، تو ان کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو ان کو سنبھالنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی غیر موجودگی میں گھر کے انتظامات کو چلانا، یہ بھی ایک ٹاسک ہوتا ہے، ایک جاب ہوتی ہے، ایک کیریئر ہوتا ہے، اس میں بھی بچیاں آ سکتی ہیں۔ آج کل بڑے ہوٹل میں بھی میزبان یا ہوسٹس کا کام وہی ہے جو گھریلو منصمہ کا ہوتا ہے، تو وہی بچیاں کسی اچھے ہوٹل میں، کسی بڑے ہوٹل میں بھی سروسز دے سکتی ہیں۔ گھروں کی سجاوٹ کا کام بھی آج کل کافی اہمیت حاصل کر چکا ہے، یعنی جو انٹیریئر ڈیکوریشن ہے یہ اسی میں آتا ہے۔ آرٹ کی طالبات اگر اپنے کام میں مہارت حاصل کر لیں تو ملبوسات کی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، زیورات کی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں، یعنی زیورات کے نئے نئے ڈیزائن دے سکتی ہیں، انٹیریئر ڈیزائنر کے طور پر کام کر سکتی ہیں، مختلف تقریبات میں سجاوٹ کا کام کر سکتی ہیں، جیسے ایونٹ ڈیکوریشن، یہ بہت بڑی فیلڈ ہے جو کافی ٹرینڈ میں ہے اور کافی ارننگ ہے، اس میں کافی پروفٹ ہے۔ ہوم اکنامکس کا مضمون پڑھنے سے نہ صرف ایک طالبہ اپنے کنبے کے لیے بلکہ اپنے علاقے اور تمام معاشرے کے لیے ایک بہترین فرد ثابت ہوتی ہے، جو کہ معاشرے کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو یہ ساری جب فیلڈز ہیں ان کو آپ پڑھیں، ان میں سے کسی ایک میں آپ اسپیشلائزیشن کر لیں تو آپ کو ایک باعزت کیریئر بھی ملے گا، ایک اچھی ارننگ بھی ملے گی، آزادی اور خود مختاری بھی ملے گی، اور آپ کا اپنا ذریعہ معاش بھی ہوگا، سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی آپ۔